عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو خواب بتا دیا، لیکن خواب میں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ عمرہ کب ہوگا، اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ ظاہر ہے مکہ چھوڑ کر آئے تھے صحابہ کرام میں مہاجرین بہت بڑی تعداد تھی، ان کو بیت اللہ سے ایک دلچسپی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں، ہم عمرہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ مجھے خواب آیا تو صحابہ شدت شوق سے فوراً تیار ہو گئے کہ بس آپ کا خواب تو سچا ہے، ابھی ہم فوراً عمرہ کرنے جائیں۔ بیت اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا ٹھیک ہے۔ تو 1400 کے قریب حضرات کو لے کے، تقریباً 1500 افراد کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، اور جو ہدیے کے جانور ہوتے ہیں، یعنی جو جانور عمرے میں شکرانے کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے۔ بعض دفعہ دم واجب ہو جاتا ہے نا، تو اس میں جانور ذبح کرنا بطور دم کے واجب ہو۔ اچھا، اس کو دم شکر نہیں کہتے، میں نے غلط تعبیر کی، دم شکر اور ہے اور یہ دم اور، خیر۔ تو ہدیے کے جانور بھی ساتھ لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احرام باندھ لیا مدینہ میں اس مقام سے جہاں سے آج معلوم ہے کہ احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی مکہ کے ارادے سے۔ احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بہت لمبا سفر تھا، مکہ سے مدینہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آنے سے منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ بھائی مشرکین مکہ کو بتاؤ، جیسے دوسری قومیں عمرہ کرنے آتی ہیں ہم بھی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا اس کو نہیں روکتے، عرب کے مختلف قبائل مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ان کو بتانے کے لیے بھئی ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا تم سے ایگریمنٹ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور ہم طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا قاصد کے بھیجنے کے باوجود۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان کی ایک ویلیو تھی، شخصیت تھے حضرت عثمان، زمانے جاہلیت میں بھی ان کا بڑا احترام تھا، بہت بڑے تاجر تھے اور خاندانی نسبی شرف دونوں چیزیں حاصل تھیں، مالی شرف بھی حاصل تھا۔ تو جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بھیجا تو مشرکین نے آپ کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مکہ میں مظلوم مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور جو بھی مظلوم مرد ہیں، ان کو تسلی بھی دے دینا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کرنے والا ہے اور مکہ انشاءاللہ فتح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے نجات دے دے گا، ان کو تسلی بھی دے دینا۔ لیکن جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا جائے، ان کو جا کے بتایا جائے کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ مشرکین نے حضرت عثمان کو روک لیا، حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ جی حضرت عثمان کو چین نے قتل کر دیا، تو لہر دوڑ گئی کہ بھائی یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اب ظاہر ہے 1400 اصحاب تھے اور مکہ والے تو بہت زیادہ تعداد میں تھے، اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن اتنا غیظ و غضب تھا صحابہ کرام میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کیونکہ یہ عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا کہ سفیر کو کبھی بھی دنیا میں کوئی قتل نہیں کرتا۔ جو بھی مذاکرات کے لیے جاتے ہیں نا سفارا وغیرہ، اس کو دنیا میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے بھائی اس کا قتل کا مطلب تو یہ کہ آپ پر اب آئندہ کے لیے اعتماد ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی اور 1400 اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اب یہ کنفرم نہیں تھا کہ واقعی حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا، کنفرم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر وہ زندہ ہوئے، حضرت عثمان زندہ نکلے، تو ان کو کتنا افسوس ہوگا کہ ایسی مبارک بیعت جس میں سارے صحابہ جو بھی اس وقت موجود تھے وہ نبی کے ہاتھ پہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں، تو عثمان تو اس بیعت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور بایاں ہاتھ نیچے، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور ایسے حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنے آپ سے بیعت فرمائی۔ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی، فضائل میں کچھ نہ ہو تو یہ ایک حدیث ہی بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ تو ویسے حضرت عثمان کے فضائل سے تو حدیث بھری ہوئی۔ بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہو گئی کہ بھئی حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا اور حضرت عثمان بخیر و عافیت واپس آئے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کو سناؤں، تفسیر سے اس کا تعلق نہیں۔ حضرت عثمان کی جو ازار تھا نا وہ اوپر تھا ٹخنوں سے، تو مشرکین نے مذاق اڑایا، تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے نبی کے طریقے کو نہیں، تمہارے مذاق اڑانے سے یا تمہارے استہزاء، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک دیندار مذہبی لوگوں میں بھی بیماری آ گئی۔ عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی آپ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا، پینٹ پہنتے ہیں لیکن فولڈ کر لیتے، تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عثمان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ خیر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں جوش تھا، تو مشرکین آئے مذاکرات کے لیے، اور پھر صلح حدیبیہ میں شرطیں صورتاً ظاہراً سارے مسلمانوں کے خلاف، تو صحابہ کرام کے لیے پر یہ صلح کو قبول کرنا بہت شاق گزر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی، کیونکہ آپ کے پیش نظر بڑی حکمتیں تھیں کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو، اور ظاہر ہے صلح جو ہے نا کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے ہوتی ہے، جب بھی آپ جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ صلح کا یہی طریقہ ہے، صلح کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ ساری باتیں آپ کی مانی جائیں گی، ان میں بڑی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے، یہ شرط بہت صحابہ پہ شاق تھی، کیونکہ عمرے کا احرام باندھ چکے تھے، احرام کو عمرہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کی نیت باندھ لی اور بیچ میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز توڑو آپ، تو آپ کیا کہو گے بھائی مجھے، یعنی آپ کی کوشش ہوگی مختصر نماز کر لو، جلدی جلدی پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، لیکن توڑنا یہ نیت باندھنے کے بعد یہ ایک اس کو یعنی یہ انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ عمل، اور بلا ضرورت یہ جائز بھی نہیں ہے، تو صحابہ کے دل پہ بہت شاق گزرا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم ہدیے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کیسے عمرہ جو ہے ان نالائقوں کے کہنے پر، ان مشرکوں کے کہنے پر ہم احرام اتار دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا، اس میں ایک یہ معاہدہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یعنی نہ مشرکین مدینہ پہ حملہ کریں گے، نہ مسلمان مکہ پہ حملہ کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہ بھی کیا، کچھ اپنی باتیں بھی منوائیں کہ بھئی آپ نے اگر ہماری کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، کسی بھی قبیلے سے ہماری لڑائی ہوتی ہے تو مشرکین ساتھ نہیں دیں گے، جنگ بندی کا مطلب ہمارا آپ سے کوئی اب 10 سال تک لڑائی بھڑائی نہیں۔ مشرکین نے اس پہ ایگری ہو گئے وہ، اور وہاں سے کوئی آئے گا مسلمانوں کے پاس تو مسلمان اس کو کافروں کے حوالے کریں، مشرکین مکہ کے حوالے کریں، اور اگر یہاں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو مکہ والے اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کیا۔ تو یہ بیسک اور موٹی موٹی شرائط تھیں۔ جب صلح نامہ پہ دستخط ہوئے تو 2 موقعوں پہ جھگڑا ہو گیا، ایک تو یہ کہ آپ نے خط میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مسلمانوں کا شعار ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بسمک اللہم آئے گا، جو عرب کا کلچر تھا، رواج تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، الرحمن الرحیم نہیں آئے گا۔ اب اس پہ صحابہ کرام جذبات میں آئے کہ مشتعل ہوئے کہ ہم اللہ کے جو پراپر بسم اللہ ہے ہم وہ لکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ جیسے یہ بسمک اللہم۔ دوسرا مسئلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، آخر میں نام کے بارے میں جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا، عبداللہ و رسولہ، تو انہوں نے رسول اللہ کا لفظ لکھا، تو آپ یقین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا پھر جھگڑا کیوں ہے، تو رسول اللہ کا لفظ ہٹائیں، آپ صرف ابن عبداللہ کے بیٹے۔ تو اس پہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ رسول اللہ کا لفظ مٹائیں، فرمایا رسول اللہ میں کیسے مٹا سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ کو مٹایا۔ اس پہ بھی صحابہ کرام مشتعل ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹھنڈا کر رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو۔ اس صورت میں تسلی بہت ہے نا، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت زیادہ، کیونکہ ان میں دینی غیرت اور دینی حمیت تھی کہ ہم دب کے صلح کیوں کریں، ابھی تو ہم موت پہ بیعت کر رہے تھے اور اب ہم ان کی شرطیں ماننا شروع کر دیں۔ خیر جی، یہ صلح نامہ مکمل ہوا، اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے آئے، بیڑیاں ان کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو واپس کر دی مکہ کے حوالے۔ حضرت ابو جندل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اگرچہ اس پہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، مہر نہیں لگی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی معاہدے کی پابندی کی۔ تو جب یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے، اب احرام سے کیسے نکلیں، اللہ نے حکم دیا کہ جانور ذبح کر دو۔ شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے، کسی حدیث سے پتہ چلا ہمیں کہ اگر آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں اور کوئی بیماری کی وجہ سے آپ کو ٹائم سے پہلے احرام کھولنا پڑ جائے، اس کا طریقہ پھر شرعاً یہی ہے کہ آپ احرام کھول دیں اور جانور ذبح، ایک دم کے طور پر ہوگا، کفارے کے طور پر ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ پر عمرے کی قضا واجب ہے، اور وہ جو احرام سے نکلنے کی تلافی جانور ذبح کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا حکم دیا صحابہ کرام کو، بھئی احرام سے باہر نکلو، حلق کرو، تو کوئی حلق کر نہیں رہا تھا۔ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ خود حلق کر لیں، صحابہ آپ کو دیکھ کے حلق کر، صلی اللہ علیہ وسلم خود سے حلق کیا، صحابہ نے پھر آپ کو حلق کرنا شروع۔ بہت لمبا واقعہ صلح حدیبیہ کا، میری کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر میں صرف اس پہلو کو بتاؤں جو اس تفسیر سے یعنی قرآن کی سورت سمجھنے میں آپ کو معاون اور مددگار بنے، ورنہ اس پہ علماء کی اسپیچز بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، خود میرے لیکچرز میں دوسرے مقامات پر آپ کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ فی الحال میں اس واقعے کو یہیں تک بند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، 6 ہجری ذی قعدہ،
جب واپس آئے اب سکون ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری محرم میں خیبر پہ حملہ، جو یہودیوں کا ایک شہر تھا چھوٹا سا، بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے، تو اب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم اگر یہودیوں پہ حملہ کرتے ہیں تو، کیونکہ یہودی بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے، تو اطمینان ہو گیا مشرکین کی طرف سے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ سازشی ٹولہ تھا یہ یہودیوں کا، جو بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ آپ نے حملہ کیا اور خیبر الحمدللہ فتح ہوا اور پھر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس جنگ بندی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کا موقع مل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، ادھر سے مشرکین کے حملے شروع ہو جاتے تھے، ادھر سے غزوہ خندق ہو گئی، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا، تو جو دعوت کا کام تھا نا اس میں یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اب آپ دعوت کا کام کریں۔ آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور عرب کے قبائل کو دعوت دی، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ خیبر فتح ہونے کے بعد اب یہودیوں کا زور بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ سورہ توبہ میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی، آپ وہ لیکچر دوبارہ سن سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پھر مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کی مدد کی اور صلح حدیبیہ کو خود انہوں نے توڑ دیا۔ اب صلح حدیبیہ مشرکین نے ہی توڑ دیا، جو صلح ہوئی تھی وہ توڑ دی اور معاہدہ توڑ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو گیا کہ اب آپ مکہ پہ حملہ کریں۔ تو 8 ہجری میں، یعنی صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، 10,000 کا لشکر، اور بہت معمولی سی لڑائی ہوئی، چند جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ معاہدہ کیسے توڑا تھا مشرکین مکہ نے، یہ میں سورہ توبہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، آپ وہ لیکچرز دیکھ۔ جب 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مورخین کا اختلاف ہے کہ مکہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے یا لڑائی کے ذریعے، یعنی اتنی تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، چند جھڑپیں ہوئی تھیں کہ اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، کہ ہم کیا کہیں گے اس کو، عنوتاً فتح ہوا ہے یا صلحاً۔ عنوتاً کا مطلب ہوتا ہے آپ نے باقاعدہ لشکر نے کسی ملک پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا ہو، کیونکہ اس کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، اور صلح کے ذریعے جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو مال غنیمت کے حکام اور دیگر کچھ فقہی حکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ صلح کہیں گے ہم اس کو کہ مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی نہیں لڑنا، یا یہ کہ جنگ ہوئی ہے۔ اتنی معمولی سی جنگ ہوئی تھی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مکہ لڑائی سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح۔ تو 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ تو یہ تھا اس صورت کا تھوڑا سا سیاق و سباق۔ اب انشاءاللہ سورہ فتح سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب میں اس رکوع کا لفظی ترجمہ کروں گا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کھلی ہوئی فتح۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے آپ کی، ما تقدم، آپ کے ان خطاؤں کی بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، من ذنبک، یعنی آپ کے گناہ۔ میں نے بتایا کہ قرآن نبی کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اگر خلاف اولا کام بھی کرتے ہیں تو چونکہ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے تو اللہ اس کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتا نہیں ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ترجمہ میں وہی کروں گا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے، تاکہ اللہ معاف کر دے ان گناہوں کو جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، وما تأخر، جو بعد میں ہوں گے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے۔ یعنی ہم نے آپ کو فتح اس لیے دی ہے تاکہ آپ کی خطائیں معاف ہو جائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے وہ اللہ آپ کی نعمت کو آپ پر مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی، نصراً عزیزا، زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت یعنی اطمینان نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ازدیاد باب افتعال سے اصل میں ازدیاد تھا، ازدیاد، زیادہ یزیدو سے باب افتعال، لیکن پڑھا جاتا ہے ازدیاد، تا کو دال سے بدل دے، لیزتیدو تھا اصل میں، لیزدادو پڑھا جاتا ہے، تاکہ مسلمان بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے پاس جو پہلے سے ایمان تھا، مسلمانوں کے اس ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یہ سب ہم نے اس لیے کیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ داخل کر دے مومنین کو، والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، جنات تجری، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے،
وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا. تفسیر میں انشاءاللہ آئے گی ڈیٹیل. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ یعنی باغات میں داخل ہونا، ہمیشہ رہنا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کی نظر میں فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ عذاب دے دے منافقین یعنی منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، ظن یظن ظنن گمان کرنا، ظانون اور ظانین گمان کرنے والے، جو گمان کرنے والے ہیں باللہ اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان، علیہم دائرۃ السوء ان پر لوٹے ان کا برا گمان. دائرہ دار یدور گھومنا، دائرہ گھومنے والی چیز، تو دائرۃ السوء برا گمان جو ہے دائرہ انہی پہ لوٹے، اس کا وبال انہی پہ پڑے گا. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک بھی ہوا ہے. ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے. واعد لہم جہنم، اور اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم. وساءت مصیرا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے وہ جہنم. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. انا اصل میں کیا تھا؟ اننا بے شک ہم نے ارسلنا کا اے نبی بھیجا ہے آپ کو، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبری والا بنا کر، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ اور تاکہ تم اللہ کی مدد کرو. یعنی اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، عزر یعزر تعزیرا مدد کرنا. وتوقروہ اور اس اللہ کی تعظیم کرو. وقر یوقر توقیر، وقار سے نکلا ہے نا، کہتے ہیں صاحب وقار آدمی، پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ قابل عزت معلوم ہوتا ہے. تو توقیر اس کا مطلب کسی کو عزت دینا، اکرام کرنا. تو وتوقروہ اور اس کی تعظیم کرو. وتسبحوہ اور اس کی پاکی بیان کرو یعنی اللہ کی، بکرتن و اصیلا صبح بھی اور شام بھی. ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بایع یبایع بیعت کرنا. انما یبایعون اللہ وہ تو بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. فمن نکث پس جو پیچھے ہٹے گا بیعت سے یعنی بیعت توڑے گا، فإنما ينكث على نفسه تو وہ بیعت توڑے گا على نفسه اپنے ہی خلاف. ومن اوفا اور جو پورا کرے گا، وفا سے نکلا ہے، ومن اوفا بما عاہد اور جو پورا کرے گا، بما اس ایگریمنٹ کو، عاہد علیہ اللہ جو اس نے علیہ عاہد علیہ جس پر اس نے معاہدہ کیا ہے اللہ سے. فَسَيُؤْتِيهِ تو ان قریب اللہ دے گا اس کو اجرن عظیما بہت بڑا اجر. بما عاہد علیہ اللہ جو ہے نا، عربی زبان کے جو عام قاعدے ہیں وہ اس کے لحاظ سے علیہ نہیں ہوتا بلکہ علیہ ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں یہ بھی وہ مقام ہے کہ جو عام قواعد عربیہ سے ہٹ کر، بما عاہد علیہ اللہ جو ہے عام قواعد عربیہ سے ہٹ کر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کو ایسے ہی پڑھا ہے تو اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے. لیکن عام قواعد عربیہ کے مطابق جب آپ عربی لکھیں گے تو علیہ نہیں لکھا جاتا بلکہ علیہ اللہ پڑھا جاتا ہے. تو لیکن چونکہ قرآن توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نازل ہوا، جس طرح نبی نے پڑھا ہے، چینجیبل نہیں ہے. تو یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے. اس میں حکمت بڑی یہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اس کو انسانوں پہ نہیں چھوڑا گیا ہے کہ وہ جس چیز کو گرامر کے لحاظ سے سمجھتے ہیں اس حساب سے وہ اس کو اس میں چینجنگ کر لیں. نہ جیسے پروناؤن کیا گیا اسی طرح سے چلا. تو اس میں حکمتیں کیا ہیں علماء نے بیان کی ہیں، وہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عام قواعد عربیہ سے ہٹ کر اس کو کیوں پروناؤن کیا گیا ہے، علیہ کے بجائے علیہ اللہ کیوں پڑھا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے ایک حکمت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن کا معجزہ ہونا اور اس کا محفوظ ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب رائے کا دخل نہیں ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہی ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور دوسرا اس میں کیا حکمت ہے وہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. اب ہم سورہ فتح کے پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی ہوئی فتح. کیا مطلب؟ دیکھیں صحابہ کرام کے جو دل تھے بڑے زخم کہ ہم نے موت پر بیعت کی ہے
اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے، ساری دنیا مکہ میں عمرہ کرتی ہے، ان کو نہیں روکا جاتا، ہمیں عمرے سے بھی روکا جا رہا ہے، پھر الٹا ہم ان کی شرطیں مان رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس میں حکمتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ بڑا فائدہ یہ تھا جنگ بندی ہوگی، ہمیں دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا یکسو ہو کر۔ لیکن ہر ایک کے سامنے وہ حکمتیں نہیں ہوتی، عام طور پر انسانوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات سے مشتعل ہوتے ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کہ دیکھو یہ جو صلح ہوئی ہے، اور ایک طرف تو تم موت پہ بیعت کے لیے تیار تھے اور لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جنگ کو ٹال دیا گیا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ صلح نامہ جو بھی پڑھے گا اول نظر میں کہے گا بھائی یہ تو تم نے ساری ان کی شرطیں مان لی، ایک تو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے وہ، اور اوپر سے تمہارا احرام کھلوا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، اور پھر ابو جندل آ رہے ہیں تو ان کو واپس تم ان کے حوالے کر رہے ہو، تو ایسی جنگ بندی کا کیا فائدہ؟ صورتاً شکست ہے، لیکن اللہ نے سورہ فتح نازل کر کے بتا دیا کہ یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، یعنی مکہ کی فتح کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ ہو گئی وہ فتح، مکہ بس فتح ہو گیا۔ کتنی بڑی دیکھیں قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور کیسی یعنی پیش گوئی ہے کہ 10 سال بھی نہیں لگے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی صلح کی برکات تم آگے جا کے دیکھو گے، ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے دب کے صلح کی اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن بس ہم نے فتح دے دی ہے، ہو گیا فتح مکہ بس، تو اب تم ایسے نہیں جاؤ گے۔ اچھا اگلے سال عمرہ کیا تھا صحابہ کرام نے، پھر وہ شاید میں شان نزول میں نا یہ واقعے کا یہ پہلو بیان کرنا بھول گیا، ہوا یہ تھا کہ جب معاہدہ ہوا نا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، لیکن آپ نے بڑی تعداد میں اصحاب رسول کو آپ لے کر گئے کہ مشرکین کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ معاہدہ توڑا، تو اس میں پھر منافقین نہیں گئے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جنگ ونگ ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے، تو ان منافقین کا بھی آگے تذکرہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی منافقین شریک نہیں ہوئے، جب نبی عمرہ کرنے جا رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 ہجری میں، تو منافقین شریک نہیں ہوئے، اس وقت بھی ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے ہمارے، اس لیے اس میں منافقین کی بھی برائی ہے، نہ اس سال گئے نہ اگلے سال گئے منافق۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے کیوں فتح دے دی آپ کو؟ مکہ بس ہوا چاہتا ہے، فتح ہونا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے، یعنی ایسے جیسے یہ کام ہو گیا تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی مکہ جب فتح ہوگا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل، یہ سب چیزیں آپ کے اعمال میں لکھی جائیں گی، صدقہ جاریہ بنیں گی آپ کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے، نیکی بنتی ہے، وہ خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی آپ کو دنیاوی برکت بھی حاصل ہوگی مکہ کے فتح ہونے کے ذریعے، اور روحانی برکتوں میں کیا ہے کہ آپ کے درجات کا بلند ہونا اور آپ کی خطاؤں کا معاف ہونا، جو بھی خلاف اولا کام آپ سے ہوئے ہیں، جو افضلیت کے خلاف کام ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ سارے معاف کرے گا، کیونکہ آپ دین کے دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے فتح مکہ کے ذریعے۔ دیکھیں جب ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں اور اس سبب کے نتیجے میں دین پھیلے، تو چونکہ ہم سبب بنے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور اجر کی 2 صورتیں ہی قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی خطائیں معاف ہوں گی اور آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روحانی برکت اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، یعنی ہم مکہ اس لیے فتح کریں گے تاکہ آپ کی مزید خطائیں معاف ہوں، آپ کے درجات بلند ہوں۔ وما تأخر ويتم نعمته عليك، اور تاکہ اللہ اپنی اس نعمت کو آپ پر مکمل کر دے، اپنی نعمت کو۔ وہ نعمت کیا ہے کہ دین کا غلبہ، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ نعمت کی تکمیل ہوگی مکہ کے فتح کے ذریعے، آپ غالب آ جائیں گے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مکہ اللہ اس لیے بھی فتح کرے گا تاکہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ کیا مطلب سیدھے راستے کی طرف؟ دیکھیں اب بھی یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ، لیکن رکاوٹوں کے ساتھ۔ پورے طور پر اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بار بار مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے رکاوٹ، مغلوب ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بغیر رکاوٹ کے چلیں گے۔ اس لیے آیت میں اس کی تفسیر میں ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ ظاہر ہے جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتی ہے لیکن رکاوٹوں کے ساتھ، اور جب آپ غالب ہوتے ہو تو پھر آپ بغیر رکاوٹ کے چلتے ہو۔ جب اسلامی خلافتیں تھیں تو ہم غیروں کے پابند نہیں تھے کہ ان کی پالیسیوں پہ ہم چلیں، بلکہ ہم ان کو پالیسیاں بنا کے دیتے تھے۔ یہ مطلب ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا، یعنی تیز چلائے گا، بغیر رکاوٹ کے چلائے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد،
ابھی بھی مدد ہوئی ہے احد میں، بدر میں، خندق میں، لیکن اب جو مدد ہوگی نا وہ بہت ہی خاندانی مدد ہوگی، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نصرا عزیزہ ہوگی وہ مدد۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ جب صحابہ کرام کو حکم دیا گیا نا کہ صلح حدیبیہ کو تسلیم کرو اور احرام کھول دو، ان پہ بہت شاک گزر رہا تھا، مضطرب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، وہ نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ پھر ہم کیوں ان کی شرائط مان لیں اور ہم کیوں احرام کھول لیں؟ تو حضرت عمر کو اشکالات، اور صرف حضرت ابو بکر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک اشارتاً بھی انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اشکال نہیں کیا، بلکہ جو بھی آتا آپ کے پاس کہتے اللہ کے رسول ہم سے زیادہ بہتر۔ باقی صحابہ کرام نے جو اشکالات کیے نا، اس کا مقصد بھی، ان اشکالات کا مقصد نبی کی مخالفت نہیں تھی، غیرت اور حمیت۔ وہ صرف دین، وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو موت کے لیے کیا کوئی منافق معاذ اللہ تیار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے نا، روافظ نے اس موقع پہ صحابہ کرام پہ بڑے اعتراضات کیے کہ دیکھو نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہے تھے۔ بھائی وہ نہ ماننا نبی کی مخالفت کی بیس پہ نہیں تھا، نبی کی محبت میں تھا کہ بھائی ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم شہید ہو جائیں سارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کا مقصد، ہدف تھا کہ یہ 1400 اصحاب اگر شہید ہو گئے، یہ تو میری ایک تیار کردہ ایک محنت ہے، اس کو میں میدان جنگ میں شہید کروانے کے لیے تو نہیں لایا، میرا تو ایک ویژن ہے۔ صلح حدیبیہ بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ویژن کو فوکس کرنا ہے، نہ اسلام میں لڑائی مقصد ہے، نہ صلح مقصد ہے، ہدف مقصد ہے، اس ہدف تک کیسے پہنچنا ہے آپ نے۔ آج ہماری دینی تحریکیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں، کیوں ناکام ہو جاتی ہیں؟ سیاسی تنظیمیں بھی ہدف کو چھوڑ کر جو ذرائع ہیں ان کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو ہدف اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو وہ آپ اختیار کریں۔ ہمارے یہاں ہدف مقصد نہیں ہوتا، ہمارے یہاں طریقے مقصود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق بھی دینا تھا امت کو آئندہ کے لیے، تو اس لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کروائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں ایک اشتعال تھا، اللہ نے اس اشتعال کو بھی ختم کیا، یعنی ان میں پھر نبی کے فیصلے پر ان کو اطمینان ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ تو هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنین کے دلوں پہ، یعنی صلح حدیبیہ پہ اور احرام کھولنے پر ان کو اطمینان دلا دیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا، بھائی جو نبی فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک، اطمینان رکھو، اسی میں خیر ہو۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ پہلے سے جو ان کا ایمان تھا نا، اس ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہاں ایمان سے مراد ہوتا ہے ایمان کے تقاضے۔ تو صحابہ کے ایمان تھا، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ نبی نے جب موت پر بیعت کی، سب نے موت پر بیعت کر لی، تو دوسرے والے ایمان سے یہ مراد ہے کہ پہلے ان سب نے موت پر بیعت کی، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، ہم نے حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی آزمائش تھی جو صحابہ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ غیرت مند لوگوں کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے، صلح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا، یعنی پہلے جو ایمان کا تقاضا تھا وہ ایمان یہ تھا کہ موت پر بیعت، اور اب یہ ہے کہ نبی کے آرڈر کو تسلیم کرو اور لڑائی کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پچھلے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان لے آئے، اور ان کا ایمان پہلے والے ایمان کے ساتھ بڑھ گیا، یعنی انہوں نے دوبارہ اطاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ پہلے نبی کا حکم تھا بیعت کی ہے سب نے، اور اب حکم یہ ہے کہ نہیں لڑنا۔ تو یہ بھی پہلا حکم بھی مشکل ہے، موت پر بیعت آسان نہیں ہے، تبھی تو منافقین آئے نہیں تھے حدیبیہ میں، اور پھر جب یہ کہا جائے کہ ہم نے صلح کرنی اور واپس جانا، یہ بھی بہت مشکل حکم تھا۔ صحابہ نے دونوں حکم پر کہ اے لوگو تم لوگ اللہ پہ ایمان لاؤ، کی دعوت پر لبیک کہو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور تعزیر یعنی قوت بخشنا، اور مراد اس سے ہے مدد کرنا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو ہم گویا کہ طاقت دے رہے ہو، اور تاکہ تم مدد کرو اللہ کی، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی۔ وتوقروہ، اور تعظیم کرو اس کی، یعنی اللہ کی۔ وتسبحوہ، اور پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہا کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ اس سے سبحان اللہ کی بھی معلوم ہے، دو کلمات کی بہت زیادہ فضل، سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون، صحابہ کرام چونکہ غمزدہ تھے کہ ہم تو موت پر بیعت کر صلح کی جا رہی ہے جو دیکھنے میں ہمارے فیور میں نہیں جا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے صورت میں تسلیاں بہت نازل کی، یہ تمہارے لیے خیر کی چیز۔ ان تسلیوں میں ان صحابہ کی فضیلت بھی بیان کی موت پہ، اور ان میں آگے مال غنیمت کی خوشخبریاں بھی سنائی گئی، فتوحات کی خوشخبریاں بھی سنائی۔ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اب تمہارے لیے تو غنیمتوں کا دروازہ کھول دیا، فتوحات کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا۔
فرمایا ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت ہو رہی ہے، کیونکہ نبی تو نمائندہ ہوتے ہیں اللہ کے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اصل میں اللہ کا ہاتھ تھا، یہ پیغمبر کا ہاتھ تو صرف ایک نمائندے کی حیثیت سے تھا۔ جو لوگ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں اصل میں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، وہ فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، پس جو معاہدے کو توڑے گا تو وہ اپنے ہی خلاف جائے گا۔ کسی نے بھی معاہدہ نہیں توڑا، جو بھی صحابہ موت پر بیعت ہوئے سب آخری دم تک اسی بیعت پر قائم رہے، لیکن صرف اس بیعت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے وہ بیعت بہت بڑی بیعت تھی، اس کو توڑنا بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، کیونکہ یوں نہیں سمجھا جائے گا کہ نبی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ۔ ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور جو پورا کرے اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہو، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، قریب اللہ اس کو بہت بڑا ایک قاعدہ کلیہ بیان کر کے موت پر بیعت ہو یا کوئی بھی بیعت ہو، جب اللہ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو جو اس معاہدے کو پورا کرتا ہے اللہ اس کو بہت بڑا اجر۔ آپ انسان سے وہی ایگریمنٹ پورا کریں تھوڑا سا اجر ملے گا، انسان کتنا اجر دے دے گا آپ کو، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے سے معاہدہ کر کے پورا کرو گے تو میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ اجر۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ فتح کے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا رکوع بھی بہت دلچسپ ہے، سورہ فتح کا رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ اس کا پہلے میں مختصر ترجمہ مختصر کے ساتھ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُ، ان قریب آپ سے کہیں گے المخلف، خلف یخلف خلیفن، اور خلیفہ کہتے ہیں نا جو نائب ہوتا ہے آپ کے پیچھے، آپ کے خلف پیچھے رہنے والا، تو جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی صلح حدیبیہ میں نہیں آئے تھے، حدیبیہ میں نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے نہیں گئے تھے اس خوف سے کہ ہم تو مارے جائیں گے، تو یعنی یہ جو منافقین لوگ ہیں تو یہ انقریب کہیں گے من الاعراب، دیہاتیوں میں، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں منافقوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جو دیہاتی لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، جو جن کو پیچھے رکھا گیا، یعنی شیطان کی طرف سے ان کو پیچھے رکھا گیا، تو وہ کیا کہیں گے جب نبی پہنچیں گے نا حدیبیہ کے بعد مدینہ پہنچیں گے، تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ اب آپ سے بہانے کریں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں مشغول رکھا تھا ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں، یعنی اصل میں ہم بزی اتنے تھے اپنی لائف میں، زیادہ ہم تھے، اس وجہ سے ہم آ نہیں سکے۔ فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے استغفار کی، توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم، یہ کہہ رہے ہیں، کہیں گے اپنی زبانوں سے، لسان کی جمع ما، وہ باتیں کہہ رہے ہیں لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے، دل میں کچھ اور ہے ان کے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فمن یملک، تو بتاؤ کون مالک ہوگا، لکم تمہارے لیے، من اللہ شیئن، اللہ کی طرف سے، شیئن کس چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ نقصان کا، یعنی اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے اس عذاب سے بچانے میں تمہیں کون مالک ہو سکتا ہے۔ او اراد بکم نفع، یا اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو خیر دور کرنے میں تمہارا کون مالک ہو سکتا ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اصل وہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، اصل یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم چھپا کیا رہے ہو۔ وہ اصل کیا ہے؟ بل ظننتم، اصل بات یہ ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، ظننتم، تم نے گمان کر رکھا تھا، لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز رسول واپس نہیں لوٹیں گے، والمؤمنون، اور مومنین بھی، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، یعنی یہ جا رہے ہیں تو اب بس موت ہی ہے، یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹ سکتے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ نظریہ، یہ عقیدہ مزین کر دیا گیا تھا تمہارے دلوں میں، شیطان کی طرف سے اس کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا برا گمان، یعنی اللہ کے بارے میں تم برا گمان کرنے لگے، اللہ رسول کو اور سارے اصحاب رسول ختم کروا دے گا معاذ اللہ۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی نقصان والے، ہلاک، بورا کا مطلب ہلاک ہونے والے، تم ہو ہی ہلاک ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، تو بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، سعیراً بھڑکتی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یغفر، کے لیے چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ، کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُ، ان قریب پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے، اذا انطلقتم، جب تم نکلو گے، انطلق کا معنی نکلنا، یعنی گھر سے نکلنا، چلے جانا، جب تم گھر سے نکلو گے تو یہ کہاں نکلو گے؟ الی مغانم، غنیمتوں کی طرف،
لتاخذوها تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو. تو پھر یہ جو پیچھے رہ گئے نا حدیبیہ میں، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ذرونا، چھوڑو ہمیں، نتبعکم، ہم بھی تمہیں فالو کریں گے، ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ آئیں گے غنیمتیں لینے. یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. وہ اللہ کا کلام کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے آرڈر دیا تھا صحابہ کو کہ اگلی جنگ میں ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں. کہ خیبر میں یہ تھا کہ فتح میں امکان یہی تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، یہودی کمزور تھے تو فتح مسلمانوں کو ہوگی، خوب مال غنیمت ہاتھ آئے گا. تو وہاں منافقین آ کے کہنے لگے ذرونا، ہمیں چھوڑو، ہم بھی جائیں گے جہاد کریں. اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے کلام کو تبدیل نہیں کرے. وہ کلام یہی ہے اللہ کا جو آگے آ رہا ہے، کہ اللہ نے نبی کو حکم دے دیا تھا کہ جو حدیبیہ میں نہیں آئے نا وہ آگے غزوہ خیبر میں غنیمتیں آئیں گی تو یہ لوگ آ جائیں گے. قل لن تتبعونا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز اس جنگ میں ہمیں فالو نہیں. کذالکم، اسی طرح سے، قال اللہ من قبل، اللہ پہلے کہہ چکے، ان کو نہیں لے کے جانا. فسیقولون، اللہ فرماتے تو اب ان قریب یہ لوگ کہیں گے، بل تحسدنا، نہیں نہیں اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کر رہے ہو، جیلس ہو رہے ہو تم اس بات سے کہ غنیمتوں میں یہ لوگ نہ شریک ہو، تم چاہتے ہو ساری غنیمتیں تمہیں. اللہ فرماتے ہیں بل کانو، نہیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کانو، یہ منافقین جو ہیں، لا یفقہون الا قلیلا، نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا، یعنی ان میں فہم نہ ہونے کے برابر ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ نے منع کیا، صحابہ کو حسد نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو منع کیا تم غزوہ خیبر میں شریک مت ہو. قل للمخلفین، اے نبی آپ کہہ دیجیے جو لوگ پیچھے رکھے گئے تھے حدیبیہ میں، ان سے کہہ دیجیے، من الاعراب، ان دیہاتیوں میں سے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان میں منافقین بہت ہیں، ان سے آپ کہہ دیجیے کہ خیبر میں تو تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، لیکن ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایک قوم کی طرف، بأس شدید، بہت سخت لڑائی والی، بڑی جنگجو قوم ہے، تقاتلونہم، اور ایسی قوم ہے تو کہ تم ان سے لڑتے رہو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا وہ تسلیم کر لیں گے، یعنی یا وہ شکست تسلیم کر لیں گے اسلام میں. یہاں اسلام کا لفظی معنی مراد ہے، اصلاحی معنی مراد نہیں. اسلام کا معنی وہ سپرد کر دیں گے اپنے آپ، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں گے، یا دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے کہ یہ بھی سپرد کرنا ہے، یا تم ان سے لڑتے رہو گے، یعنی جلدی فتح نہیں ہوگی اس میں. تو ان قریب تمہیں ایسی قوم سے لڑائی کی طرف بلایا جائے گا. فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم نے اطاعت کی، یؤتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس وقت بھی تم نے یہی باتیں کی جو حدیبیہ میں کی، پیچھے ہٹ گئے، کما تولیتم من قبل، جیسے تم پہلے پیچھے ہٹے ہو یعنی حدیبیہ میں، یعذبکم عذابا علیما، تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے. لیس علی الاعمى حرج، ہاں جہاد سے پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اعمیٰ نابینا پر، ولا علی الاعرج، اور نہ پاؤں سے معذور، عارج پاؤں سے معذور ہیں اس پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی ہے. وہ اگر حدیبیہ میں نہیں آئے تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اطاعت کرتا ہے، جنات تجری تحت، اللہ اس کو داخل کرتا ہے، ایسے داخل کرے گا ایسے باغات میں نہریں بہتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو اعراض کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اللہ کی رسول کی اطاعت سے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا، اللہ دے گا اس کو عذاب دردناک. یہ ہمارا رکوع ترجمہ ہو چکا، کی طرف چلتے ہیں. ترجمے میں آدھی تفسیر تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے نا، ہوا یہ تھا جو سورہ فتح میں بھی بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم نے عمرہ کیا، آپ نے صحابہ کو بتایا، تیار ہو گئے، بھائی عمرے کا موقع مل گیا. خواب میں یہ نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کرو گے آپ لوگ، تو نبی یہ سمجھے کہ شاید اسی سال عمرہ ہو جائے گا، اور صحابہ بھی بیت اللہ کی زیارت کا شوق تھا سب کو، حالانکہ خواب میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا، بس یہ تھا کہ آپ لوگ عمرہ کریں گے. نبی نے صحابہ کو حکم دیا چلے بھائی عمرہ کرنے. تو یہ بہترین موقع تھا بیت اللہ کی زیارت کا، اور کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ نبی موجود ہیں، نبی کی ہمراہی میں بیت اللہ کے طواف کا موقع ملے اور وہ یہ چانس مس کر. صحابہ تو فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ رزق اس میں تھا. رزق یہ تھا کہ لڑائی بھی تو چل رہی ہے نا مشرکین سے، تو ٹھیک ہے مکہ والوں کی عادت تھی کہ جو بھی بیت اللہ کے طواف کے لیے آتا تھا وہ کہتے تھے بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کو روک نہیں سکتے، تو سب آیا کرتے تھے. تو مسلمان اسی نظریے کے تحت کہ بھائی یہ مکہ والوں کا تو اپنا مذہب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، تو ہمیں کیسے روکیں گے وہ. لیکن بہرحال رزق تو تھا نا کہ دشمنی بھی تو ہے، تو اپنی روایات سے ہٹ کے مسلمانوں کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہیں. اسی نقصان کے خطرے کے پیش نظر جو گاؤں دیہاتوں کے منافقین تھے انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور یہ گمان کرنے لگے کہ بھائی یہ تو خودکشی ایک طرح کی، یہ لوگ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی بچ کے واپس نہیں آنا. تو یہ بہت برا گمان تھا اللہ کے بعد. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اگر یہ سارے صحابہ اور پیغمبر شہید ہو گئے تو اس کا مطلب پھر اسلام تو ختم ہو گیا. پھر
تو اس لیے اللہ نے اس گمان کو برا گمان قرار دیا کہ نارملی ایسا ممکن ہے کہ چند لوگ کہیں جائیں اور سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی صحابہ کی جماعت جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور سب کو ختم کر دیا جائے، اور اسلام کی جو دعوت ہے وہ ابھی دنیا میں پھیلنے سے پہلے ہی دفن ہو جائے زمین میں۔ اس کا مطلب یہ تو پھر برحق نبی معاذ اللہ تمہارے خیال کے مطابق نبی ہے ہی نہیں، اور جب نبی حکم دے رہے ہیں عمرے کا تو پھر تو ویسے ہی واجب ہو گیا سب کے اوپر، پھر تو یہ سوچنا کہ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ تو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے والی بات ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ نہیں آئے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، تو اے نبی اب ہم آپ کو پہلے سے بتا دیں کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ گاؤں دیہات کے منافقین آئیں گے اور جھوٹے عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ عذر کیا ہوں گے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ دیہاتی پیچھے رہ جانے والے کہیں گے شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا، اصل میں ہمارے مال نے ہمیں مصروف کر دیا تھا، یعنی کاروبار بزنس میں اتنا لگ گئے تھے کہ ہم آتے تو ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جاتا۔ عمرہ کرنا بذات خود کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا بزنس تباہ ہو جانا تھا پیچھے، اور ہمارے گھر والوں اکیلے رہ جاتے، ان کی نگرانی کون کرتا، لہذا اب ہم سے خطا ہوئی ہے، دنیا میں ایک مشغولیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے حکم کو فالو نہیں کر سکے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ استغفار کر لیں ہمارے لیے، یعنی بڑے اچھے بن کے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات ہو جائے نا، آپ کو پتا ہو، آپ کا خیال یہ ہو کہ میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ پھر بھی میں آپ سے درخواست یہی کرتا ہوں کہ میں ایکسکیوز کرتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، تو وہ زیادہ گویا ایک طرح سے نا زیادہ فنڈر بننے کی کوشش کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں، کہ ہم سے غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں مشغولیت تھی، بیزی تھے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ عمرے پہ نہیں جا سکے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یعنی فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے نیک ہیں نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم مشغول تھے اور آپ ہمارے لیے پھر بھی احتیاطاً استغفار کر لیجئے، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے، دلوں میں ان کے یہ ہے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا تھا، کیونکہ ہم تو اس کو خودکشی سمجھ رہے تھے۔ آپ گئے ہیں صحابہ کے ساتھ اور لڑائی ان لوگوں سے چل رہی ہے ہماری، اور ان کا کیا بھروسہ کہ وہ اپنے کلچر پہ قائم رہے نہ رہے، سب کو ہی انہوں نے اٹھا کے قتل کر دیا، تو ہم تو مر جائیں گے، تو دل میں ان کے یہ تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ باتیں کہہ رہے ہیں زبان سے جو ان کے دل میں نہیں ہے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کہ تم نبی کے سامنے تو جھوٹے عذر پیش کر رہے ہو، لیکن تم اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان کا ارادہ پہنچانا چاہے یا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو نبی کی حیثیت تو میسنجر آف گاڈ کی ہے، آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، دلوں کے حالات تو اللہ جانتے ہیں، نہیں میرے سامنے اگر عذر پیش کر بھی لوگے اور میں قبول کر بھی لوں گا تو کیا اللہ کو تم دھوکہ دے سکتے ہو؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اگر تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اصل یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اصل کچھ اور ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، برا گمان کر رکھے اللہ اس کے معاذ اللہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی ہلاک ہونے، یعنی ہلاک ہونے والے تم ہو، تم نے حدیبیہ پیچھے رہ کے اپنا نقصان کیا ہے تو ہلاک تو تم ہوئے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول تو کامیاب ہوئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے منافقین کی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، جیسے کہ تم نہیں لائے ایمان، اگر ایمان لاتے تو نبی کو فالو کرتے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، سے کافروں انہی کافروں کے حکم میں ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یغفر یشاء، کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے، مغفرت کرنا عذاب دینا، اس کے قانون بیان کر دیا کہ کافروں کو عذاب دے اور اہل ایمان کی وہ منافقین کو پہلے اللہ نے، اب اللہ توبہ کا راستہ بتا رہے ہیں کہ توبہ کا راستہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب معاف کرنے والا اور رحم میں اشارہ دے دیا کہ اب بھی توبہ کا دروازہ۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سارے توبہ کی، اور بعد میں جیل بتاتا ہوں اللہ اگلے رکوع سیقول، بلکہ شاید اسی رکوع کے آخر میں ہو، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبع، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا کہ جب آپ مدینہ، تو اب صحابہ کرام چونکہ سے غمزدہ ہیں تو دب کے سلوک کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ نے صحابہ کے دل جمعی خوشخبری، تم خیبر پہ حملہ، یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی، تو اللہ نے حکم دیا کہ خیبر پہ حملہ کرو، اور وعدہ بھی کیا کہ تمہیں فتح ہوگی اور تمہیں بہت سارا مال غنیمت۔ تو جب منافقین کو پتہ چلا
تو منافقین بھی آ گئے کہ ہم بھی غزوہ خیبر میں چلیں گے، کیونکہ یہ غزوہ خیبر میں غالب یہی تھا کہ فتح اسباب کی دنیا میں بھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ مسلمان تو حملہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہودیوں سے ایگریمنٹ ہوا، اب انہوں نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا تھا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو جی وہاں سے ہم واپس آ گئے لیکن ایک فتح ہمیں، تو منافقین حدیبیہ پیچھے رہ گئے نا، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم جہاد پہ، ہم حدیبیہ، اللہ ان کے دلوں کے حالات جانتا تھا کہ اب مال غنیمت کے طرف میں آ رہے ہیں یہ لوگ، تو اللہ نے پابندی لگا دی پہلے ہی ان کو، اب اس جنگ میں آپ نے ساتھ نہیں، اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں لے کر جاؤ تاکہ ہم آپ کو فالو کریں، تو آپ بتا دیں نہیں، اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ منافقین کہیں گے کہ اصل میں فتح کی امید ہے نا، تم لوگ چاہتے ہو کہ سارا مال غنیمت تم ہی لے لو، ہم سے تمہیں حسد ہو رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ حسد وجہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ ان کو سزا ملنی چاہیے کہ جہاں مال غنیمت ہے اس جنگ میں جائیں گے، جہاں خطرہ ہے تو وہاں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ، ان کے اندر فہم کی کمی ہے، اگر فہم ہوتا تو یہ کہتے بھائی مسلمانوں کو تم سے کیا حسد، مسلمان تو موت پر بیعت ہو رہے ہیں حدیبیہ میں جا کے، اگر مال غنیمت کے معاذ اللہ یہ لوگ لالچی ہوتے تو موت پر بیعت تھوڑی ہوتے ہی۔ تو یہ ہے اس کا آیت کا حاصل، سیقول المخلفون، اے نبی یہ مخلف جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ، یعنی غزوہ خیبر کی طرف، تو اللہ نے اس کو غنیمتوں سے تعبیر اس لیے کیا، اس میں فتح یعنی وہ جنگ مراد ہے کہ جب تم اس جنگ کی طرف جاؤ گے جس میں غنیمت ملنے والی ہے، تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو، تو یہ منافقین کہیں گے ذرونا، چھوڑو ہمیں، ہم بھی جائیں گے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو، نہیں اللہ کے آرڈر، دیکھیں وہ آرڈر قرآن میں نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پر دو طرح کی وہ وہی جو قرآن کی، ایک وہ وہی جس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس میں کلام اللہ کا ہوتا تھا، الفاظ نبی حدیث کہتے ہیں صرف قرآن کی ہے، اس کے علاوہ کوئی، اور اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو یہ ثابت کرنا کہ یہ آپ کی اپنی بات ہے، یہ اللہ کی بات نہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شریعت سے متعلق وہ بھی بات کہیں وہ بھی وہی ہی، اللہ نے وہی کے ذریعے آپ کو آرڈر دیا ہوتا ہے، نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کے آرڈر سے کہہ رہے ہوتے، وہ وہی کبھی خواب کی بھی الہام ہوتا ہے دل پر، تو کچھ لوگوں نے اس وحی کا انکار کیا تاکہ نصیحت کو، بات کی ویلیو کو ختم، تو قرآن میں ایسے بہت ساری باتیں آیتیں ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا، حالانکہ وہ حکم قرآن میں نہیں لے کر آئے تھے، وہی نازل ہوئی لیکن وہ قرآن کا حصہ، تو اس کو وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، دو طرح کی مطلوع، غیر مطلوع وہ ہے جس میں آرڈر بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ، چینجنگ کی ہمیں اجازت، اور غیر مطلوع وہ ہے جو حدیث، حکم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو، اس کے احکام کو تبدیل کر دیں، قل لن تتبعونا، دیجیے آپ تمہیں فالو نہیں، کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے ہمیں آرڈر دی، فسیقولون بل تحسدوننا، نہیں بھائی تو حسد کر رہے ہو، بل کانوا لا یفقهون، فہم کا حسد والا، پھر اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے میں جہاد سے نہیں روک رہے اور تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کر، توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا، اور جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، جہاد سے بھی نہیں روکا جا رہا، صرف خیبر سے ہم تم یہ بولو کہ بھئی ہمیں تو ان لوگوں نے اسلام کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، تو کافر قرار دے دیا ہے، ہمیں جہاد پہ بھی نہیں لے کے جا رہے، تو ٹھیک ہے ہم کافروں والے حکام ہی ہم پہ لاگو کرو، نہ نہ نہ، قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں آپ ان سے کہیں، تدعون الی قوم ذی باس، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی قوم کی طرف جو بڑی سخت طاقتور، مراد اس آیات سے ثابت روم اور فارس بہت بڑی دو طاقتیں تھیں الگ تھی، اور دونوں بڑی اور کئی سالوں تک صحابہ اور تابعین کی ان سے لڑائیاں، تو وہاں تمہیں بلایا جائے گا، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کے تسلیم کر لیں، اس میں آتا ہے کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی روم دنیا میں زیادہ ہوں گے نا انگریز لوگ، تو یعنی 100% شکست ان کو ہوگی نہیں، تاریخ سے یہی پتہ چلتا، اتنی طاقتور اتنی آرگنائز کی فوجیں تھیں کہ فارس کا تو تیا پانچا ہو گیا لیکن اس سے بہت جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی، مسلمانوں کی خلافتیں ہوئی، لیکن مکمل طور پہ مسلمان ان کو اب تک ختم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے، اب تو مسلمانوں کو ان سے خطرہ ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں ان قوموں سے لڑنا، تم خیبر کو چھوڑ دو، یہ قبیلہ ہے علاقہ ہے، ان سے لڑائیاں، تو ہوا یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جب رومیوں سے اور اہل فارس سے لڑائیاں، تو پھر اسی آیت کی روشنی جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تھے ملک میں نہیں گئے تھے، ان کو اور ان کی اولادوں کو پیغام بھیجا، اور روایات میں آتا ہے بہت سے لوگ کہا توبہ کی جرم پر، اور شریک بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اور بہت قربان، سارے منافقت پہ رہے نہیں، بہت سو توبہ کی ان لڑائیوں میں، ان کو اپنی غلطی کا احساس، تو اللہ فرماتے ہیں اسے کہہ دیجئے دیہاتیوں جلد ہی تمہیں بلایا جائے گا کہ ایسی قوم کی طرف جو بہت سخت طاقتور قوم ہے، تو قاتلونہم، ان قوموں سے تم لڑو گے، یا یہ کہ وہ تسلیم ہو جائیں گے، فَإِن تُطِیعُوا، اگر اس وقت تم نے اطاعت کی،